اس مجموعی صورتحال کو سمجھنے کے لیے یہ فائرنگ سے پہلے میرے پاس اخبار ہے، یہ 92 اخبار 92 روزنامہ 92 نیوز 92 نیوز، یہ ہے جمعرات 7 ربیع الثانی کو اخبار چھپا ہے، اور جمعرات کو ہی یہ حادثہ ہوا ہے۔ زیر اخبار پہلے دن کا چھپتا ہے، دوسرے دن یعنی بدھ کا اخبار ہے اصل میں، اور جمعرات کو چھپا ہے، اور اس کے اندر ایک صحافی ہیں آصف محمود کے نام سے، ظاہر اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر مرگلہ کے اندر پھنسے رہتے ہیں یہ، یعنی میں ان کے کالم جب بھی دیکھتا ہوں تو مرگلہ کے اوپر لکھتے ہیں، کبھی مرگلہ میں مرگلہ کے سانپ، مرگلہ کے مچھر، مرگلہ کے بندر، مرگلہ کے جانور، مرگلہ کے درخت، مرگلہ کے فلاں، تو یہ مرگلہ کا عاشق لگتا ہے مجھے یہ صحافی، لیکن آج اس نے مرگلہ سے اترا ہے، مہربانی اس کی، پاکستان میں آیا ہے واپس۔ مرگلہ پہاڑیاں ہیں جو اسلام آباد کے گرد جنگلی سا علاقہ ہے، تو یہ مرگلہ سے اتر کے انہوں نے ملکی حالات دیکھے ہیں اور کالم لکھا ہے، انہوں نے بدھ کو لکھا ہے، جمعرات کو چھپا ہے یہ کالم، اور حادثہ جمعرات کو شام کو پیش آیا ہے، یعنی اس واقعہ سے پہلے ایک دن پہلے کا یہ اخبار ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ خونی انقلاب ان کے کالم کا عنوان ہے روزنامہ 92 نیوز میں، خونی انقلاب۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹ معمولی بیان نہیں ہے، اس میں جہان معنی پوشیدہ ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے، اسی کو انہوں نے کالم کا موضوع قرار دیا ہے کہ یہ معمولی ٹویٹ نہیں ہے۔ ٹویٹر ایک سوشل میڈیا سائٹ ہے جس کے اوپر سب جا کر اپنی مرضی کا بیان دے سکتے ہیں، اور پھر باقی لوگ سارے اس کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایلن ماسک نے لے لیا ہے اور اس پہ اس نے کرایہ بھی رکھ دیا ہے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے ٹویٹر کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہیں۔ عمران خان اپنے تازہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے تقریر میں بھی کہا ہے اور یہ انہوں نے ٹویٹ میں بھی کہا ہے۔ عمران خان نے اپنے تازہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ، یعنی عمران خان کا ٹویٹ ہے یہ، سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن؟ یہ ان کے ٹویٹ کا مضمون ہے عمران خان کے بدھ کے دن، کہ میں ایک انقلاب دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ خونی انقلاب ہوگا یا یہ نرم انقلاب ہوگا، یعنی نعروں جلسے جلوسوں سے ہی کام پورا ہو جائے گا یا اس کے لیے خون گرانا پڑے گا۔ یہ صحافی اب یہاں سے بعد وہ لکھتے ہیں، ان خیالات کی جو مرضی تشریح کر لی جائے، امر واقع یہ ہے کہ ایک مقبول ترین سیاستدان کو یہ لہجہ زیب نہیں دیتا۔ اس معاشرے نے بہت سا خون دیکھ لیا ہے، اب اس سماج کا ہیرو وہ نہیں ہوگا جو اسے کسی نئی مہم جوئی کی بھینٹ چڑھا دے، بلکہ ہیرو وہ ہوگا جو اسے امن کی دولت سے مالا مال کر دے۔ وہ وقت بیت گیا جب یہاں سیاسی قیادتوں نے لہو کو رومانوی رنگ دیا تھا، تعلیمی اداروں میں بھی نغمے گونجا کرتے تھے، لہو کے قطرے، یہ لہو کا کھیل ہم نے بہت کھیل لیا ہے۔ ہمارے ہاں عشروں تک قیادت کی سرخروئی کا پیمانہ بصیرت نہیں بلکہ پیمانہ یہ تھا کہ کس کے پرچم تلے لاشوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بڑا لیڈر وہ ہوتا تھا جس کے پاس لاشیں زیادہ ہوتی تھیں، جس نے اپنی بے بصیرتی سے جتنا بڑا مقتل آباد کیا وہ اتنا ہی بڑا قائد انقلاب تصور کیا جاتا تھا۔
یہ پاکستان تھا جس میں لاشیں زیادہ جو گراتا تھا وہ بڑا لیڈر، انقلابی لیڈر مانا جاتا تھا۔ قیادت کی بے بصیرتی کے تاوان میں یہ لہو صرف پاکستان کے گلی کوچوں اور تعلیمی اداروں میں ہی نہیں بہا، یہ لہو ملک سے باہر بھی کام آیا۔ لاشوں کو فینٹسائز کیا گیا، اس لفظ کا مجھے بھی معنی نہیں پتہ کیا معنی ہے، انگریزی دان لوگ کیا معنی ہے اس کا؟ لاشوں کو فینٹسائز کیا گیا اور رومانوی رنگ چڑھایا گیا، یعنی لاشوں کو، جو پہلے یہ مضمون چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لاشوں کی سیاست، اور یہ کالم اسی مضمون پر لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے جب پڑھا تو ذہن میں آیا کہ یہ عوام کی آگاہی کے لیے خوبصورت ہے، اس کے اندر جو تجزیہ ہے بہت شاندار تجزیہ کیا گیا ہے۔ لاشوں کو رومانوی رنگ دیا گیا، لاشیں اٹھا اٹھا کر جب قوم تھک گئی تو معلوم ہوا مقتل کی ساری رونقیں تو غریب کے بچوں کے دم سے آباد تھیں، جو دوسروں کو رجز پڑھ پڑھ کر مقتل کی جانب دھکیل رہے تھے، ان کی اپنی اولادیں تو مزے میں تھیں، کوئی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا، کوئی پارلیمان میں جلوہ افروز تھا، کوئی کاروبار کر رہا تھا، وہاں غریب کے بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا، لہو کے قطرے، لہو کے قطرے۔ جو مروا رہے تھے ان کے بیوی بچے انگلینڈ میں، امریکہ میں، جو مر رہے تھے وہ سارے غریب۔ عام آدمی کے لہو سے ابن الوقت سیاست کی ڈائن نے ہمیشہ اپنی مانگ سجائی ہے۔ اب گرامی قدر جناب عمران خان میدان عمل میں ہیں، جب ایک بار پھر لہو اور خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری قیادت جس صفاقی سے لہو لہو کرتی رہتی ہے اس رویے پر حیرت ہوتی ہے۔ اس طرز عمل کا نفسیاتی مطالعہ ہونا چاہیے کہ قیادت کو لہو سے اتنی رغبت کیوں ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لہو ایسی مہم جوئی میں کام آنا ہوتا ہے، قیادت کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کا ہوتا ہے؟ قیادت خود تو محفوظ، ملک سے باہر پرسکون معاشروں میں زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے میں اگر لہو بہتا ہے یا بہتے لہو کی دھمکی دے کر اس کی رنگت میں سے انقلاب کی قوس قزح برآمد کر لی جاتی ہے تو اس میں قیادت کا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے تو سب کچھ ایک تماشے اور کھیل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس قوم کی فکری حلقے کو بھی مجاوری لاحق ہو چکی ہے۔ عالم یہ ہے کہ اب اس بات پر بھی داد دی جاتی ہے کہ فلاں قائد انقلاب فلاں مقتول یا مقتولہ کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، یعنی جس نے مروایا ہے وہ مرنے والے کے گھر پہنچ گئے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ جب قاتل نوحہ پڑتا ہے مقتول کی لاش پر، جیسا میں نے مثال بھی دی تھی، ڈاکٹر عمران فاروق کی لاش پر الطاف حسین کا معروف نوحہ، انٹرنیٹ میں وہ فریادیں، وہ بے حالی، وہ کوہرام موجود ہے، وہ دیکھنے کا ہے، اور بعد میں پاکستان اور انگلینڈ دونوں کی پولیس نے بتا دیا کہ خود مروایا تھا اس نے۔ قاتل رو رہا ہے ابھی مقتول کی لاش پر۔ وہی کام یہاں پر بھی ہے۔ اس عمل پر ایسے بغلی بجائی جاتی ہے گویا قائد محترم کی تشریف لے جانے سے مقتول یا مقتولہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہو، دکھ بھی اشرافیہ کے اور سکھ بھی اشرافیہ کے اور تعزیتیں بھی اشرافیہ کی۔ عام آدمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ کسی سڑک پر رون دیا جائے جب اس کے دکھوں کو یہ خبر ڈھانپ لیتی ہے کہ قائد محترم تعزیت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ دنیا میں معاشرے اپنی فطری رنگ سے آگے بڑھ رہے ہیں، کہیں ایجادات ہو رہی ہیں، کہیں تفریح کے مواقع
زیر باس ہیں، کہیں سیاست کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، کہیں شعر اور ادب کی دنیائیں تخلیق ہو رہی ہیں، کہیں ہمارا معاشرہ ہے تو ایک غیر فطری آسیب میں، لیکن ایک ہمارا معاشرہ ہے جو ایک غیر فطری آسیب میں جکڑا جا چکا ہے۔ نہ یہاں سیاست کے سوا کوئی کام ہو رہا ہے کہ یہاں سیاست کے علاوہ کوئی بات ہو رہی ہے۔ جدھر دیکھو سیاست، جہاں جاؤ سیاست، جنازے میں سیاست، دفتر میں سیاست، گلی میں سیاست۔ ہم توازن کھو چکے ہیں، ہم ایک غیر متوازن اور اپاہج قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کو اپنے مسائل اور دکھوں کی پرواہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے حصے کے قائد انقلاب کی خاطر سراپا رقص ہیں۔ ان خونی قائدین کے جھنڈوں کے نیچے سب جماعتیں رقص کر رہی ہیں، زبانیں بھی رقص میں ہیں، قلم بھی رقص میں ہیں، وجود بھی رقص میں ہے۔ 3 سال کے دور اقتدار کی نااہلیوں کو ڈولی میں بٹھا کر قافلہ انقلاب کے قائد محترم اب خونی انقلاب کی نوید دے رہے ہیں۔ 3 سال حکومت کی ہے، ملک نابود کیا ہے، اور اب اسی نابود ملک میں انقلاب کے لیے قافلہ تشکیل دیا ہے۔ یہ ہے ان محبتوں کا صلہ جو اس قوم نے ان کو دیں، خون، لہو، خونی انقلاب۔ یہ ہے وہ مبلغ شعوری سطح جس سے ہم اس ملک کو اس صدی میں آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ سیاست کا لہو سے کیا تعلق ہے۔ جو سیاست میں خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں اس کے فکری افلاس پر ترس آتا ہے۔ سیاست بند گلی سے راستے نکالنے کا نام ہے، سیاست ناممکنات میں سے ممکنات تلاش کرنے کا نام ہے، سیاست ایک طرز عمل کا نام ہے۔ یہاں اپنی بات پر اصرار کیا جاتا ہے لیکن دوسروں کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سیاست منگولوں کی لشکر کشی کا نام نہیں ہے کہ جو سامنے آئے رون دیا جائے اور اپنی ہی بات کو حرف حق قرار دے کر نافذ کر دیا جائے۔ جمہوریت اور سیاست کے تصورات سامنے آئے ہی اس لیے تھے کہ معاشرہ قتل و غارت سے بچ جائے اور سارے اختلافات کے باوجود پرامن طریقے سے آگے بڑھے۔ اب اگر سیاست میں پھر سے لہو اور خون اور خونی انقلاب کی باتیں ہونے لگی ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر کسی کو اصرار ہے کہ خونی انقلاب کوئی بری چیز نہیں ہے اور قوموں کی زندگی میں یہ مراحل بھی کبھی آ جاتے ہیں تو پھر اس قیادت سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ انقلاب میں قیادت بھی اپنے بچوں اور اہل و عیال سمیت شامل ہو۔ خونی قافلے میں اپنی بیوی بھی ہو، صحافی ماری جاتی ہے تو اپنی زوجہ بھی ہو، اپنے بچے بھی ہوں۔ یا اس خونی انقلاب کا ایندھن صرف غریب کے بچے بنیں گے جن کی ماؤں کی حسرتوں نے عشروں میں بچے پال کر جوان کیے۔ یہ بچے، یہ نوجوان کسی اندھے انقلاب کا ایندھن بنا کر پیدا کیے گئے ہیں جس انقلاب کی نہ تفصیل کسی کو معلوم ہے، نہ ایجنڈا اور نہ حکمت عملی۔ عمران خان ایک مقبول رہنما ہے۔ اتنی مقبولیت کے ساتھ اگر معمولی سی بصیرت بھی ہم رکاب ہو جائے، تھوڑی سی بصیرت بھی اس مقبولیت میں اگر شامل ہو جائے تو قیادت ایک قوم کو کھڑا کر سکتی ہے۔ یہ فیصلہ اب عمران نے کرنا ہے۔ وہ اپنی غیر معمولی مقبولیت کو قوم کے لیے ایک نوید بنانا چاہتے ہیں یا امتحان۔ اب یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ واقعہ ہونے سے پہلے فائرنگ جمعرات کو ہوئی ہے، یہ ٹویٹ بدھ کو کیا گیا ہے کہ ایک خونی انقلاب کی ضرورت ہے۔